درس قرآن کا 36واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اور جو کوئی کہا مانے اللہ کا اور رسول اس کے کا، پس تحقیق مراد کو پہنچا، مراد کو پہنچنا بہت بڑا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سناری اصول کا بتایا کہ جو ہے اللہ کی اطاعت قرآن پاک پڑھ کے ہی اللہ کی اطاعت حاصل کی جا سکتی ہے، اور رسول آگے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی بھیجی، اپنے سنہری احکامات کی، قرآن پاک کی، جو ایک چٹھی ہمارے پاس اللہ کی آئی ہے، جسے ہم نے جو ہے اللہ کا یہ حکم ماننا ہے کہ اسے پڑھنا ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کے سنہری احکام ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ اسی سے ہم جو ہے مراد کو پہنچیں گے، حالی مراد کو نہیں پہنچنا، بڑی مراد کو پہنچنا ہے، بڑی کامیابیوں کو پہنچنا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بڑی جو ہے اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں سے منور فرمائیں گے۔ تو اگر ہم اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک جو بھیجا ہے اس کو ہم پڑھیں گے دل لگا کر اور اس کے احکامات کو مانیں گے، آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عمل کر کے دکھایا قرآن پاک پہ، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہمارے لیے سنت اور حدیث جو باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہری باتیں کی، وہ حدیث ہے جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اس سے ہمیں یہی ہمارا عمل ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اسے جو ہے اپنائیں، اپنی زندگیوں میں جاری کریں اور شامل کریں، اور دل لگا کر پڑھیں گے قرآن پاک کو، اس کی تلاوت کریں گے تو ہم جو ہے مراد کو پہنچیں گے۔ حالی مراد کو ہی نہیں پہنچنا، بڑی مراد کو پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو ہے دل لگا کر پڑھنا ہے اور اس کے سنہری احکامات پر چلنا ہے، اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ تو آئیے سبق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ام تریدون، کیا چاہتے ہو تم، ان تسالو، یہ کہ سوال کرو، رسولکم، رسول اپنے سے، کما سئیلا، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، پہلے اس سے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، فقد ضل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا راہ سے، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ودّا، چاہتے ہیں، کثیر، بہت، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کے پھیر دے میں تم کو، من بعد ایمانکم، پیچھے ایمان تمہارے کے، کفارن، کافر بنا کر، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عندی انفسہم، نزدیک جانو اپنیوں سے، من بعد ما تبین، پیچھے اس کے کہ خوب ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، لاہم الحق، واسع ان کے حق، فاعفو، پس معاف کرو، وصفحو، پس اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ لے آوے اللہ تعالیٰ، بھی امری ہی،
حکم اپنا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو آگے بھیجو گے تم، لِأَنفُسِکُم واسے جانو اپنیوں کے، من خیرن بلائی سے، تجدوہ پاؤ گے اس کو، عند اللہ نزدیک اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون ساتھ اس چیز کے کہ کرتے ہو تم، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لن یدخل الجنت ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں، الا من کانا مگر جو کوئی ہوئے گا، ہودن یہودی اور نصارا یا عیسائی، تل کا یہ ہیں، امانیہم آرزویں ان کی، قل ہاتوا برہانکم کہہ دیجئے لے آؤ دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرما دی کہ جس شخص نے فرما بردار کیا، وجہہ منہ اپنا، للہ واسع اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنے والا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنا جو ہے رخ کیا اور وہ جو ہے نیکیاں بھی کرنے والا ہو، صالح عمل کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ پس واس سے اس کے اجر اس کا، عند ربہ نزدیک رب اس کے ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی تعلیم فرما دی۔ آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے جا اور فضول سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بے جا اور فضول قسم کے سوال نہ کرو، کہ انہوں نے بے جا سوال کر کر کے اپنے لیے بدبختی جو ہے پیدا کی اور اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ یہ اس کی بڑی مثال ہے کہ سورہ بقرہ میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو دولت کے لیے حاصل کرنے کے لیے، دولت ہتھیانے کے لیے جو اس کا قتل کر دیا، تو اللہ وہ پھر جو ہے جھوٹے الزام لگانے لگا لوگوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک جو ہے گائے ذبح کریں اور اس کا ٹکڑا اس پہ لگائیں، وہ مردہ زندہ ہو کر جو ہے اللہ کے حکم سے تو بول پڑے گا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو سادہ سی بات تھی، لیکن انہوں نے سوالات کر کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں، کیسی گائے ہو، بوڑھی ہو، بچی ہو، جو ہے رنگ کیسا ہو، تو اس طرح کی انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں۔ بہرحال انشاءاللہ نہ بولتے تو انہیں کبھی بھی ساری عمر وہ گائے نہ ملتی، انہوں نے انشاءاللہ بولا تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی برکت سے انہیں وہ گائے مل گئی۔ تو لہٰذا یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو، کہ اپنے نبی سے بے جا سوال نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ ہے جس کے مسئلہ پوچھنے پر حلال چیز مسلمانوں پر حرام کر دی گئی۔ اسی طرح کا ایک اور جو ہے ملتا ہے
حدیث ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر دوبارہ اسی نے یہی سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو تیسری دفعہ سوال کرنے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں جو ہے اس کے سوال کا جواب دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. تو یہی ہے کہ بے جا سوال نہیں کرنے چاہیے دین میں، اس لیے کہ مشکلات یہ پیدا ہوتی ہیں ہمارے لیے. دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل میں حسد رکھ کر چاہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں دوبارہ پھیر کر کفر میں واپس لے آئیں، حالانکہ حق بات ان پر کھل چکی ہے. انہیں اس وقت تک درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو یہاں تک کہ یہ اللہ کا دوسرا کوئی حکم نہ آ جائے، یعنی جہاد، قتال کا، لونڈی غلام بنانے کا یا جزیہ وغیرہ کا. اور آگے آیا کہ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور جو کچھ نیک عمل تم آگے اللہ کے پاس بھیجو گے تو اللہ کے نزدیک بہتر ثواب پاؤ گے. اللہ نے یہ تعلیم دی کہ یہ نیک صالح عمل جو ہیں اس سے ہی آگے جنت پاؤ گے. اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پہ، وہ تمہارے عمل ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہارے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے، وہ اس سے جو ہے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے سارے کام اچھے جو تم کر رہے ہو اور برے کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. یہود و نصارہ نے کہا صرف جنت میں ہم ہی جائیں گے، یہ ان کی آرزویں ہیں. ان کے عالم پیر، فاضل اور فقیر ان کو سفارش کے ذریعے جنت میں لے جائیں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کوئی سند اپنی لاؤ، کوئی دلیل لاؤ. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ کیوں نہیں جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کی فرما برداری اور رضامندی کی طرف جھکا لیا وہی نیک ہے، وہی ان نیک عملوں کی وجہ سے جو ہے جنت میں جائے گا. نماز، زکوٰۃ، نیکیاں کرنا، والدین سے نیکیاں کرنا، مسلمانوں سے نیکیاں کرنا، تو جو یہ سارے صالح عمل کرے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا. ادھر اللہ کے حکم جس کا ہوگا وہی جو ہے سفارش کر سکے گا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور نہ کوئی عالم پیر فقیر جو عالم فاضل جو ہے ذریعہ نہیں ہے، یا ان کی جھوٹی آرزویں ہیں کہ وہ جنت میں ہمیں لے جائیں گے چاہے ہم نیک عمل نہ بھی دنیا میں کرے. تو نیک عمل وہی ہے جو سنتے محمدیہ کا پیروکار ہے اور شریعت کا پابند ہے. خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ من اسلم وجہ للہ، کہ خالص اللہ کے لیے وقف کرنا اپنے آپ کو. یہود کی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں بھی آرزوؤں میں مبتلا ہیں، اور اولیاء اللہ بزرگوں کے نام کا ختم اور قبروں پر پھول، قبروں پر چڑھاوے کو نجات کا ذریعہ کافی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری عبادت ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور یہود و نصارہ سب کو تعلیم دے دی کہ جو ہے نیک صالح عمل جو ہیں یہ آرزویں تمہاری جھوٹی جو ہیں کہ ہمیں عالم فاضل پیر اور فقیر جو ہے ہمیں جو ہے ہمارا ذریعہ ہے، سیڑھی ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں تمہاری شارع کے قریب ہوں، سنتا ہوں، تو میری طرف آؤ لعلکم، تاکہ تم بھلائیاں پاؤ، فلاح پاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور نیک عمل جو اس نے ہمیں تعلیم دی ہے قرآن پاک میں اس کی طرف قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس پہ جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پابند بنائے کہ ہم جو ہے اس قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کے جو ہے سنہری اصول احکامات ہیں ان پہ چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ تو ہماری آخرت دنیا اور آخرت جو ہے اس میں بہتریاں پیدا کر دے، کامیابیاں پیدا کر دے، اللہ ہم رات کو پہنچے تیری، اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں سے تو تندرستی والیاں زندگیاں عطا فرما، اللہ ہمیں سے تو تندرستی والیاں زندگیاں عطا فرما، اللہ مریضوں کو شفائیں کاملہ عاجلہ دے دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ تندرستی و توانا زندگی عطا فرما، اللہ تندرست و توانا زندگی عطا فرما، اللہ تندرست و توانا زندگی عطا فرما، اللہ تجھ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے تندرستی مانگتے ہیں، اللہ ہزار نعمت ہے تندرستی، اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں تندرستی والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہمیں تندرستی والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہمیں تندرستی والیاں زندگیاں دینا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تیری بندے بڑا ہی پیارے بندے اللہ روزیوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ انہیں غیب سے روزیاں دے دے، اللہ انہیں غیب سے روزیاں دے دے، اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں، تو اگر ہمیں اپنے خزانوں میں سے عنایت کر دے تو تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، اللہ تو ہمیں اپنے خزانوں سے اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ اپنے خزانوں میں سے غیب سے روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ ہمارے عملوں کی طرف نہ دے، تیری رحمت بلے بلے ہیں، اللہ ہم شرک کرتے ہیں، اللہ ہم شرک کرتے ہیں، اللہ لیکن اللہ تو اپنی رحمت ہم پہ بلے بلے کر دے، پتہ ہے مجھے تیری ناراضگی کا باعث ہے ایک رائے کی دانے کے برابر بھی شرک کسی کو
غوث اعظم بنانا تیرے جو ہے درجوں میں سے ایک درجہ ہے اللہ۔ اللہ تو ہی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے دور فرما اللہ، اور ہمیں اپنی غیب سے روزیاں دے دے اللہ، ہمیں غیب سے روزیاں دے دے، تو ہی ہمارا حال کو راضی کیا اللہ، تو ہمارا حال کو راضی کیا اللہ، تو ہمارا حال کو راضی کیا۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ غیب سے روزیاں دے دے اللہ، اپنے خزانوں میں سے اللہ روزیاں دے دے اللہ، اپنے خزانوں میں سے ہمیں روزیاں عنایت فرما اللہ، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی اگر ہمیں اپنے غیب سے خزانوں سے ہمیں عنایت کرے گا اللہ۔ تجھے کیڑوں کو پتھروں میں سے جو ہے کیڑوں کو روزیاں دیتا ہے اللہ، تو ہمیں بھی غیب سے روزیاں دے دے اللہ، غیب سے روزیاں دے دے اللہ، غیب سے روزیاں دے دے۔ جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کے کاروبار چلا دے اللہ، کاروبار میں وسعت پیدا کر دے اللہ، برکت پیدا کر دے اللہ، برکت والیاں روزیاں دے دے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ، قرض داروں کو قرض سے فارغ فرما اللہ، جن بچیوں کے اللہ بیٹھی ہیں اللہ رشتوں کے انتظاروں میں اللہ، ان کے غیب سے اچھے نیک رشتے گھر لیا اللہ، ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے گھر لیا اللہ، ان کے غیب سے اچھے رشتے گھر لیا اللہ، ان کا تو ذریعہ پیدا کر دے شادیوں کا، غیب سے سبب پیدا کر دے، یا مسبب الاسباب ہے تو، یا مسبب الاسباب ہے اللہ، غیب سے سبب پیدا کر دے ان کے رشتوں کے اللہ، تو ہم پر اپنا کرم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ ہمیں کامیابی و کامرانی والیاں زندگیاں دینا اللہ، قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، ہمارے کاموں میں قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، کامیابیاں کامرانیاں دینا اللہ، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا اللہ، تو مرادوں سے ہماری جولیاں بند دے اللہ، تو مرادوں سے ہماری جولیاں بند دے اللہ، ہماری جولیاں تو نیک مرادوں سے بھر دے اللہ، تو ہم پر اپنا کرم فرما اللہ، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اللہ، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اللہ، اپنے بڑے فضل سے نواز اللہ، تو مشکل کشا ہے اللہ، تو ہمارا مشکل کشا ہے اللہ، تیرے در پہ ہی ہم آتے ہیں اللہ، تو مشکل کشا ہے اللہ، ہماری مشکلیں اللہ جو ہے آسانیوں میں بدل دے اللہ، ہماری مشکلیں آسانیوں میں بدل دے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون دے دے اللہ، لڑائی جھگڑے دور فرما اللہ، لڑائی جھگڑے دور فرما اور ہمارے گھروں میں سکون دے دے اللہ، پردیسیوں کی تو خیر کرنا اللہ، پردیسیوں کی تو خیر کرنا اللہ، پردیسیوں کو تو غائب سے اللہ مت فرما، غائب سے مت فرما اللہ، ان کے جو ہے کاروبار قائم دائم رکھنا، تو ان کی حفاظت فرمانا پردیس میں اللہ، پردیس میں تو ان کی حفاظت فرمانا اللہ، تو ان کا ساتھی بن جانا، ولی بن جانا پردیس میں اللہ، تو ہم پر اپنا رحم فرما، پاکستان کی تو حفاظت فرما اللہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما اللہ، اسے خوشحالی و ترقی سرفراز فرما اللہ، پاکستان کو خوشحالی اور ترقی سے سرفراز فرما اللہ، اسے مکمل لا الہ الا اللہ پر یہ حاصل کیا گیا تھا اللہ، تو اس کو مکمل اسلامی ریاست بنا دے اللہ، ہمیں دوپٹوں اور باپردہ باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما اللہ، سب سے بڑی یہ تیری ناراضگی غضب کا باعث ہے اللہ، دوپٹہ اللہ ایمان ہے، دین ہے اللہ، تو یہ اوڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ، یہ سروں پر اوڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ، باپردہ ہمیں بنا دے اللہ، ہمیں مکمل اسلامی ریاست کا نمونہ بنا دے اللہ،
یہ تو غیر مسلم کی جو ہے بغیر دوپٹہ کے ان کی یہ عادت ہے. اللہ ہماری شریعت تو اللہ شرم و حیا دوپٹہ اوڑھنے کی شریعت ہے اور باپردہ باہر نکلنے کی شریعت ہے. اس میں ہم اللہ کے حکام نہیں مانیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے. اللہ تو ہمیں اللہ اس سے پناہ دے دے، اللہ ہمیں اسے پناہ دے دے. ہم تیرے دوپٹے اوڑھ کے اللہ اپنا ایمان مکمل کرے، اپنا دین مکمل کرے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ انہیں دین کا عالم بنا، دین کا عالم اور فاضل بنا. اللہ دین کو، اللہ یہ شریعت اور دین کو اپنائے. ہمارے بچے نماز کا عادی بنا، ہمارے بچوں کو نماز کا عادی بنا. اللہ جو بچے تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. اللہ جو بچے تعلیمی اداروں میں تعلیم لے رہے ہیں اللہ انہیں بھی کامیابیوں کامرانیوں سے سرفراز فرما، کامیابیاں کامرانیاں ان کا مقدر بنا. اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ عزت و وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت و وقار کی زندگی دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت و وقار کی موت دینا. اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ ہمیں غیب سے روزیاں دے دے، اللہ ہمیں سے تو تندرستی والیاں زندگیاں دے دے. یا ارحم الراحمین تیری صفتوں میں سے ایک صفت ہے یا ارحم الراحمین. اللہ فلسطین پہ رحم فرما، مجاہدین پہ رحم فرما، اللہ تو ان پہ رحم فرما، اللہ تو اللہ ان پہ اپنا رحم فرما. اللہ تمہیں تو اللہ اپنی بندے سے سستا ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تو ایسا ہی پیار ان سے کر کے ان پہ اپنا کرم فرما. اللہ ان پہ کرم فرما. مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما، مسجد اقصی کی تو حفاظت فرمانا. اللہ اسے ہمیں واپس دلا، اللہ غیبی ذریعے سے انہیں ہمیں واپس دلا. اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو ہمارے عملوں کی طرف نہ دے، اپنی رحمت ہم پر بلے بلے کر دے اور مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما اور ہمیں دشمنوں سے واپس دلا. اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ تو رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول